ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے گاجر کے بارے میں جانکاری لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اسے عربی میں جزر، فارسی میں زروق و گزر اور سنسکرت میں گرنجن، سندھی میں گجر کہتے ہیں۔ مخروطی شکل کی مشہور گاجر کے شکل کی مشہور جڑ ہے جو بکثرت کھائی جاتی ہے۔ اس کا مزہ شیریں ہوتا ہے، یعنی میٹھا ہوتا ہے۔ گاجریں دیسی اور ولایتی دو قسم کی ہوتی ہیں۔ دیسی گاجر سرخی مائل بینگنی بدنما ہوتی ہے، جبکہ ولایتی گاجریں زرد سرخی مائل رنگ کی خوشنما ہوا کرتی ہیں۔ مقام پیدائش کے بارے میں اگر بات کریں تو یہ ہندوستان و پاکستان میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ اگر اس کے مزاج کے بارے میں بات کریں تو یہ گرم تر درجہ دوم میں ہے۔ افعال و اثرات کے بارے میں اگر بات کریں تو مفرح، مقوی اعضائے رئیسہ یعنی دل، دماغ، جگر کو طاقت دینے والا ہے۔ منفس بلغم یعنی بلغم کو خارج کرتا ہے۔ مدر بول یعنی پیشاب کو جاری کرتا ہے، پیشاب آور ہے۔ مقوی با ہے یعنی مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے۔ گاجر کو پکا کر خام حالت میں یعنی کچے حالت میں بکثرت کھایا جاتا ہے۔ یہ کثرت سے استعمال ہوتی ہے۔ اس سے مربع، حلوہ مختلف اشیاء کے ساتھ یعنی مختلف چیزوں کے ساتھ بنایا جاتا ہے۔ نیز اس کا اچار بھی تیار ہوتا ہے جو کہ غذا کو ہضم کرتا ہے اور مقوی بصر ہے یعنی آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتا ہے۔ گاجر سے کثیر غذائیت حاصل ہوتی ہے، لیکن زیادہ مقدار میں کھانے سے نفخ اور بدہضمی پیدا کرتی ہے۔ گاجر کو بھوبل میں پکانے کے بعد قاشیں کر کے رات کو شبنم میں رکھ دیا جاتا ہے۔ صبح کیوڑا سے خوشبودار اور شکر سفید سے شیریں کر کے یعنی میٹھا کر کے ازالہ خفقان یعنی دل کے دھڑکن کو دور کرتا ہے، دل کے دھڑکن کو دور کرنے کے لیے کھلاتے ہیں۔ منفس بلغم اور مدر بول ہونے کے باعث کھانسی، دمہ، سوزش بول یعنی پیشاب کی جو سوزش ہے، سوجن ہے، اور سنگ گردہ یعنی گردہ کی پتھری میں گاجر کا کھانا مفید ہے۔ گاجر کشید کیا جاتا ہے یعنی گاجر کا عرق نکالا جاتا ہے، جو کہ تقویت بدن کو طاقت دیتا ہے اور تفریح کی غرض سے استعمال کرتے ہیں، یعنی تازگی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تخم گاجر یعنی گاجر کے بیج اور ادوار بول وہ حیض کے لیے یعنی حیض اور پیشاب کو جاری کرنے کے لیے جوش دے کر پلاتے ہیں۔ یہ مفرح مقوی با ہے یعنی یہ دل کو تازگی اور دل کو طاقت دیتا ہے۔ دیر ہضم اور ثقیل ہے یعنی یہ دیر سے ہضم ہوتا ہے اور بھاری ہوتا ہے۔ مسلح اس کا جو اس کے نقصانات، اگر کوئی زیادہ گاجر کھا لیں تو گرم دوائیں اور گوشت کے ساتھ اگر کھایا جائے، گوشت کا استعمال کر لیا جائے تو اس کے جو بد اثرات ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اس کا بدل شلجم ہے یعنی اگر گاجر نہ ملے تو اس کے جگہ پہ شلجم کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مقدار خوراک: گاجر حسب ضرورت کے مطابق مربع یا حلوہ 7 تولہ یا 70 سے 100 گرام تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے گاجر کے مشہور مرکبات میں سے تخم گاجر کے
یعنی گاجر کے بیجوں کے لبوب کبیر، جوارش زرونی، یہ تیار کیا جاتا ہے طب یونانی میں۔ اور گاجر کا جوس وٹامنز اے، بی، سی اور ای اور معدنیات سے بھرپور ہوتا ہے، یعنی دھاتوں سے بھرپور ہوتا ہے، جو انسانی جسم کے مدافعاتی نظام یعنی امیونٹی پاور کو مضبوط بناتے ہیں۔ تو بیان کیے گئے وٹامنز کے نتیجے میں انسانی جلد کے خلیے یعنی انسانی جو کھال کے سیلز جو ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں، خون میں سفید خلیوں کی پیدائش جاری رہتی ہے، سفید سیلز کی پیدائش جاری رہتی ہے، اور انسان پر بڑھاپے کے اثرات کم ہوتے ہیں۔ گاجر میں فولاد، زنک اور تانبا بھی پایا جاتا ہے۔ گاجر میں نشاستہ کم ہوتا ہے، جبکہ یہ ریشے سے بھرپور ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ہاضمے کے عمل کے دوران خون میں شکر کی مقدار کنٹرول میں رہتی ہے۔ اس کے علاوہ گاجر میں موجود اینٹی آکسائڈز خون میں نقصان دہ کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ طبی تحقیقوں سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ گاجر کا جوس جگر میں موجود زہریلے مواد سے چھٹکارے کے لیے معاون ہوتا ہے۔ گاجر کے جوس میں بیٹا کیروٹین نامی اینٹی آکسائڈ کثرت سے پایا جاتا ہے، جو انسانی جلد کو خشک ہونے اور جلد پر بڑھاپے کے اثرات ظاہر ہونے سے روکتا ہے۔ اس طرح جلد کو نرم اور چمکدار بناتا ہے۔ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے گاجر میں وٹامن کے بھرپور طور پر پایا جاتا ہے، جو وٹامن ڈی اور کیلشیم کے ساتھ مل کر ہڈیوں کی کثافت کو بڑھاتا ہے، یعنی ہڈیوں کی موٹائی کو بڑھاتا ہے، ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کی بحالی کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ گاجر وٹامن بی سے بھرپور ہوتی ہے اور اسی طرح فولک ایسڈ سے بھی، جو جسم میں نشاستہ چکنائی اور پروٹینز کو جلانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ریشوں سے بھرپور غذا مثلاً گاجر وغیرہ منہ میں لعاب تیار کرنے میں مدد دیتی ہے۔ وائرس، بیکٹیریا، دانتوں میں کیڑا لگنے اور حلق اور منہ کے کینسر سے تحفظ فراہم کرتی ہے۔ منہ کے کینسر سے حفاظت کرتی ہے۔ گاجر بیٹا کیروٹین سے بھرپور ہوتی ہے، جو انسانی جسم کی مدافعت کو بڑھاتا ہے، امیونٹی پاور کو بڑھاتا ہے، لہٰذا یہ سرطان کے خلیوں کو یعنی کینسر کے سیلز کو تباہ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ طبی تحقیقوں سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ گاجر اور اس کے جوس کا بکثرت استعمال پھیپھڑوں اور پروسٹیٹ کے سرطان سے یعنی پروسٹیٹ کے کینسر کے علاوہ لیوکیمیا میں مبتلا ہونے کے امکانات کو کم کرتا ہے۔ گاجر کا جوس اینٹی آکسائڈز پر مشتمل ہونے کے پیش نظر خون کی شریانوں کی حفاظت کرتا ہے۔ گاجر کا پابندی سے استعمال شریانوں کے امراض سے بچنے میں مدد دیتا ہے اور وٹامن کے انسان کو فالج کے حملے سے بچاتا ہے۔ ہم سب یہ حقیقت جانتے ہیں کہ گاجر انسانی نظر کو تیز کرتی ہے۔ اس کی وجہ گاجر کا وٹامن اے سے بھرپور ہونا ہے، جو قوت نظر کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک کپ گاجر کے رس میں 94 کیلوریز غذائیت ہوتی ہے، جس میں سے
2 ग्राम प्रोटीन, 35 ग्राम चिकनाई और 90.21 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 90.1 ग्राम फाइबर, 689 मिलीग्राम पोटाशियम, 20 मिलीग्राम विटामिन सी, 217 मिलीग्राम थायामीन, 512 मिलीग्राम विटामिन बी, 2.6 256 माइक्रोग्राम विटामिन ए, 6.36 माइक्रोग्राम विटामिन के अलावा दीगर अज्जा पाए जाते हैं। दांतों के अमराज में खाना खाने के बाद एक गाजर चबाकर खाने से मुंह में खुराक के ज़रिए पहुंचने वाले मुज़िर जरासीम हलाक हो जाते हैं। ये दांतों को साफ़ करती है, दांतों के खलाओं से खुराक के अज्जा निकाल देती है, मसूड़ों से खून रसना बंद हो जाता है और दांतों का इन्हितात रुक जाता है, यानी दांतों का कम होना घटना रुक जाता है। हाजमे की ख़राबी के लिए गाजर चबाकर खाने से लुआब दहन में इजाफ़ा होता है और हाजमा का अमल तेज़ हो जाता है, क्योंकि ये मैदे के ज़रूरी एंजाइम्स, मादनी अज्जा और विटामिन्स मुहैया करती है। गाजर का बाकायदा इस्तेमाल मैदे के अल्सर को रोकता है और हाजमा की दीगर बीमारियां लाहक नहीं होने देता। गाजर का जूस अतड़ियों के कोलिंज, यानी अतड़ियों, बड़ी अतड़ी का दर्द, पसली के नीचे का दर्द जो होता है, बड़ी आंत की सोजिश, अपेंडिसाइट्स, अल्सर और बदहज़मी में मौसर इलाज है। कब्ज़ के लिए गाजर का जूस अगर पालक के जूस के साथ थोड़ा सा लेमू का रस मिलाकर पिया जाए तो कब्ज़ की शिकायत दूर हो जाती है। वाज़ेह रहे कि पालक का जूस अतड़ियों को साफ़ करता है। यह मुश्तरका मशरूब पीने के फ़ौरन बाद अपना असर नहीं दिखाता, यानी मिले जुले जो मशरूब होते हैं तो उन्हें पीने के बाद अपना असर नहीं दिखाता, लेकिन 2 माह के इस्तेमाल से अतड़ियाँ बाकायदा अजाबत का अमल शुरू कर देती हैं। मज़कूरा बताए गए मशरूब तैयार करने के लिए 250 मिलीलीटर गाजर के जूस में 50 मिलीलीटर पालक का जूस मिलाना चाहिए। इसहाल के लिए, डायरिया के लिए गाजर का जूस इसहाल के मर्ज़ में एक उम्दा कुदरती इलाज साबित होता है। ये पानी की कमी को दूर करता है, नमकियात, सोडियम, पोटाशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फ़र और मैग्नीशियम का नुकसान पूरा करता है। गाजर का जूस पेक्टिन मुहैया करके आंतों को सोजिश से तहफ़्फ़ुज़ देता है। इसके इस्तेमाल से बैक्टीरिया की नशोनुमा रुक जाती है और क़ै बंद हो जाती है। बच्चों के लिए तो ये बहुत मुफीद है। आधा किलो गाजरों को 150 मिलीलीटर पानी में उबालें कि ये नरम हो जाएं। पानी को निथार लें और आधा खाने का चमचा नमक डालकर यह मशरूब हर आधे घंटे के बाद मरीज़ को दें। 24 घंटे में बेहतरी के आसार नज़र आने लगते हैं। पेट के कीड़ों के लिए गाजर हर किस्म के जरासीम, बैक्टीरिया वगैरह की दुश्मन है। चुनांचे बच्चों के पेट से कीड़े खारिज करने के लिए बहुत मुफीद है। एक छोटा कप कद्दूकश की हुई गाजर सुबह के वक्त खाना, इसके साथ किसी और चीज़ को न शामिल किया जाए तो पेट के कीड़े तेज़ी से खारिज हो जाते हैं। बांझपन के लिए कच्ची गाजर ज़रख़ेज़ी के लिए बहुत अच्छी है। बाज़ औक़ात बांझपन का मौसर इलाज महज इसका इस्तेमाल ही बन जाता है।
بانجھ پن کے اسباب میں سے ایک یہ ہوتا ہے کہ مسلسل ایسا کھانا کھایا جائے جو پکنے کے دوران انزائم سے محروم ہو چکا ہو۔ تلی ہوئی غذاؤں میں بھی انزائمز ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسی سبزی ہے جو پھلوں میں بھی شمار ہوتی ہے۔ گاجر پکانے، کچی کھانے اور اچار بنانے میں عام استعمال ہوتی ہے۔ آج کل اس کا جوس نکال کر پیا جاتا ہے۔ اس کی کانجی بھی بنائی جاتی ہے جو کہ عام طور پر کالے رنگ کی گاجروں سے بنتی ہے۔ اس کی 3 اقسام ہیں: سفید سرخ اور شربتی کالا۔ گاجر کا حلوہ بھی بنایا جاتا ہے۔ اس کے اجزاء میں نشاستہ فولاد، پروٹین، گلوکوز اور وٹامن اے، پی، ایچ اور ای شامل ہیں۔ اس کا مزاج گرم تر ہوتا ہے۔ کچھ اطباء نے اسے معتدل قرار دیا ہے، لیکن گرم تر مزاج صحیح ہے۔ اس کی حسب ذیل خصوصیات اور فوائد ہیں: مفرح اور مقوی اعضائے رئیسہ ہے، یعنی دل، دماغ، جگر کو طاقت دیتا ہے اور تازگی پیدا کرتا ہے۔ گاجر جگر کے سدے کھولتی ہے اور جسم کو طاقت دینے میں لاسانی سبزی ہے۔ مادہ تولید کو گاڑھا کرتی ہے اور اس سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ مثانہ گردہ کی پتھری گاجر کے جوس سے ٹوٹ کر خارج ہو جاتی ہے۔ گاجر کا حلوہ جسم کو طاقت دیتا ہے، دل کے امراض میں مفید ہے۔ روزانہ گاجر کے جوس کا 1 گلاس پینے سے دل کا عارضہ نہیں ہوتا، دل کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ گاجر میں تمام سبزیوں سے زیادہ غذائیت ہوتی ہے۔ گاجر کھانے سے بینائی میں اضافہ ہوتا ہے، آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ گاجر کا حلوہ کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ گاجر کے بیج بھی بے حد مقوی اعصاب ہوتے ہیں اور مدر بول و حیض کے لیے اس کی خوراک 1 ماشہ صفوف ہمراہ پانی یا دودھ صبح نہار منہ لینی ہوتی ہے۔ گاجر کا مربع سونے یا چاندی کے ورق کے ہمراہ کھانا بے حد فرحت بخش اور مقوی ہوتا ہے۔ گاجر کے جوس کا 1 گلاس ہمراہ چند گری بادام ہر صبح پیا جائے تو بے حد طاقت دیتا ہے۔ اگر سردی زیادہ ہو تو تھوڑا گرم کر کے پیا جائے۔ اس سے کانجی بنائی جاتی ہے جو نمکین اور مزیدار مشروب ہے۔ کانجی بھوک بڑھاتی ہے اور گرمی کی شدت کو دور کرتی ہے اور کھانا ہضم کرتی ہے۔ یوں سمجھیے کہ گرمیوں کا بہترین تحفہ ہے اگر میسر آ جائے تو۔ گاجر کا حلوہ عام طور پر زرد گلابی گاجروں سے بنایا جاتا ہے۔ یہ حلوہ 1 سے 1.5 چھٹاک سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے کیونکہ پھر وہ دوا نہیں رہتا اور غذا بن جاتا ہے۔ گاجر کا حلوہ دماغی، جسمانی اور مردانہ طاقت کے لیے بے حد مفید ہوتا ہے۔ گاجر کا اچار بھی مرچ، نمک اور رائی ملا کر بنایا جاتا ہے۔ معدے کو طاقت دیتا ہے اور جگر و تلی کے امراض دور کرنے میں بہترین ہوتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت اس کا تھوڑا استعمال بہت مفید ہوتا ہے۔ گاجر کا مربع دل، دماغ اور قوت مردی کو طاقت دینے میں بے مثال ہے۔ جسمانی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ اگر گاجر کے بیج 1 تولہ اور گڑ ½ تولہ آدھ سیر پانی میں جوش دے کر بطور جوشاندہ حیض نہ آنے والی عورت کو پلائے جائیں، یعنی جس کو پیریڈز نہیں آتے انہیں اگر پلائی جائیں تو عرصہ سے رکا ہوا حیض کھل جاتا ہے۔ دوران حیض درد کی صورت میں بھی یہ جوشاندہ بے حد مفید ہوتا ہے۔ جس عورت کو بچے کی پیدائش کے وقت تکلیف ہو رہی ہو اور بچہ پیدا نہ ہو رہا ہو تو گاجر کے بیج کی دھونی اس طرح دیں کہ دھواں رحم کے اندر چلا جائے، آسانی سے بچہ پیدا ہو جائے گا۔ یرقان یعنی پیلیا والوں کے لیے گاجر کا جوس مصری ملا کر ½ گلاس 1 ہفتہ تک پلانا یقیناً فائدہ دیتا ہے۔
گاجر جسم میں خون بڑھاتی ہے اور جسم میں طاقت پیدا کرتی ہے۔ گاجر چہرے کا رنگ نکھارتی ہے اور حسن پیدا کرتی ہے۔ اس کے کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ پیشاب کی جلن اور سوزاک جیسے موذی مرض سے شفا ہوتی ہے۔ دودھ دینے والے مویشی گاجریں کھانے سے دودھ زیادہ دیتے ہیں۔ گاجریں جسم کے سدے کھولتی ہیں اور لاغری ختم کرتی ہیں۔ کھانسی اور سینے کے درد میں گاجر بہترین چیز ہے۔ گاجریں وہم کو دور کرتی ہیں، دماغی پریشانی ختم کرتی ہیں اور روح کو تازگی بخشتی ہیں۔ دل کے امراض اور خفقان کے لیے یعنی دل کے دھڑکن کے لیے گاجر کو بھوبل میں دبا کر نرم کیا جائے اور پھر اسے چیر کر رات کو شبنم میں رکھ دیں اور صبح کو روح کیوڑا اور چینی ملا کر کھائی جائے، بے حد مفید ہے۔ احتیاط: گاجر دیر ہضم ہے، پیٹ میں درد پیدا کرتی ہے۔ اسے ہمیشہ چینی، نمک اور گرم مسالہ لگا کر کھانا چاہیے۔ اسے مناسب مقدار میں ہی کھانا چاہیے۔ گاجر اور مولی وہ سبزیاں ہیں جسے کھانے سے پہلے دھو لینا چاہیے اور خشک کر کے یعنی سوکھا کر کے کھانی چاہیے، ورنہ یہ کھانسی پیدا کر سکتی ہے۔ مقدار سے زیادہ کھانے سے یہ پیٹ میں ہوا پیدا کرتی ہے۔ تو حضرات، یہ جانکاری گاجر کے بارے میں ہم نے آپ لوگوں کو دی۔ تو آپ لوگوں کو اگر یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔